نمبر 2 طواف کعبہ، 7 چکر خانہ کعبہ کے اطراف لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ یہ سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، الحمدللہ اس کے 7 چکر لگانا ایک طواف۔ تو نمبر 1 احرام جو ہم نے پہنا ہے۔ جو لوگ انڈیا سے آتے ہیں وہ یلملم سے پہلے جو میقات ہے یلملم، وہاں سے نیت کرتے ہیں احرام کی اور لبیک پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں، اس سے باہر سے آنے والا آفاقی کہلاتا ہے، اندر جو رہتے ہیں وہ حلی کہلاتے ہیں۔ تو جو یہاں رہتے ہیں اگر مکے میں رہ کر کوئی احرام بننا چاہے یا تو وہ مسجد عائشہ صدیقہ جس کو تنعیم کہتے ہیں وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے اور احرام کی نیت کرے، پھر لبیک پڑھتا وہ واپس آ جائے، یا جعرانہ جو شہدائے حنین کی وہاں پر جس کو بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں وہاں سے احرام باندھ کر کے آئے، اور پھر یہاں آ کر احرام تو پہن لیا، 7 چکر لگائے، طواف ہوا۔ ایک ہوا احرام، اس کے بعد ہوا طواف۔ طواف پورا ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا جس کو واجب الطواف کہتے ہیں۔ تو سامنے جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آیت ہے قرآن پاک میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو ابھی آپ نے مقام ابراہیم بھی دیکھا، اور طواف پورا ہونے کے بعد اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا، اور پھر اس کے بعد نمبر 4 صفا مروہ کی سعی کرنا۔ بیچ میں کچھ سنتیں ہیں لیکن میں جو خاص چیزیں ہیں واجبات میں سے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صفا مروہ کی سعی کرنا، صفا سے لے کے مروہ 1، پھر مروہ سے صفا 2، اس طرح سے 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ تو اس طرح سے 4تھی چیز ہوئی، اور صفا مروہ کی سعی ہونے کے بعد جو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور اس کے بعد حلق کرنا، یعنی سر کے بالوں کو مونڈ دینا۔ حلق بھی کر سکتے ہیں اور تقصیر بھی کر سکتے ہیں۔ تقصیر مطلب بالوں کو کترنا، لیکن بعض لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ تقصیر صحیح طریقے سے کیسے کی جائے۔ تقصیر جب کی جائے گی تو کم سے کم یہ جو ایک پورا ہے نا انگلی کا، یہ 3 پورے نظر آتے ہیں، اس میں سے ایک پورے کے برابر چوتھائی سر میں سے 1/4، چاہے ایک ہی طرف کا کرے چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے چوتھائی ہو جائے، اتنا 1/4 اتنا ہو جائے، تو اتنا اگر قطر لیا تو تقصیر ہو گئی، احرام سے باہر آ سکتا ہے، اس وقت تک احرام سے باہر نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے سر کے بال مونڈ دے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے حلق کیا ان کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں نے تقصیر کی ان کے لیے 1 مرتبہ۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ دعائیں ہم کو ملیں، تو جب تقصیر یا حلق کر لیں گے تو ہم احرام سے فارغ ہوں گے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے چوٹی کے بالوں میں سے، پوری چوٹی میں سے ایسی چوٹی پکڑ کے پوری چوٹی میں سے 1 پورے کے برابر اپنے ہی ہاتھ سے صحیح ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں کر سکتی، قطر لیں گی، یا ان کا کوئی محرم جو ہوگا وہ اس کو قطر دے تو وہ احرام سے باہر آ جائے گا۔ اس طریقے سے ہم نے 5 چیزیں دیکھی۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل جس کو کہتے ہیں واجب الطواف، نمبر 4 صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 5 تقصیر یا حلق۔ یہ 5 چیزیں کر لی آپ نے اطمینان سے تو آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ 2 چادریں نکال دیں گے اور اپنے کپڑوں میں آ کر پھر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، بال قطر سکتے ہیں، جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پابندیاں جو احرام کی ہوتی ہیں جس کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں، وہ پابندیاں آپ کی اس کے بعد نکل جائیں گی۔ اس وقت جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ بہت ہی اہمیت والی جگہ ہے۔ ہمارے سامنے باب کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ، یہاں ہماری بائیں طرف حجر اسود ہے، اسی لیے اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں، اور دائنی طرف جو کونا ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ باب کعبہ جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کا جو کونا ہے، اس کے بیچ کی جو پٹی ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں لپٹنے کی جگہ۔ ملتزم یعنی کیا؟ لپٹنے کی جگہ۔ لپٹنے کی جگہ کون لپٹتا تھا یہاں پر؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کیا تھی؟ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتہا علیہ، اے واجد، اے ماجد، اے بزرگی والے، تو نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان کو مجھ سے کبھی زائل نہ کرنا۔ تو ہم بھی یہ دعا یہاں پر ملتزم کی مانگتے ہیں۔ اور جو مقام ابراہیم ہے اس کی تو بہت فضیلت ہے۔ دراصل مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، جیسے حجر اسود ہے اسی طریقے سے۔ اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا بیان فرمایا، آیتوں کے ذریعے سے بتایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی نیویں اٹھاتے تھے، دیواریں اٹھاتے تھے اور قبولیت کی دعائیں کرتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت کریں تو اس کی قبولیت کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو اس وقت یہ پتھر جنت سے لایا گیا کہ جب دیواریں اونچی ہوتی تھیں تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور اللہ کی قدرت سے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے وہ پتھر جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ جب آپ کو نیچے آنا ہوتا تو پتھر نیچے آتا۔ پتھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے، ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اس نے اپنے سینے پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنا لیے، تو جیسے ہی اس کے نشان، ان کے قدموں کے نشان پتھر کے سینے پر بنے، اللہ نے اس پتھر کو محفوظ فرما دیا اور فرمایا اسلام تو پتھروں سے دور کرنے کے لیے آیا، لیکن جو پتھر نبی سے قریب ہوا اللہ نے لوگوں کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ پتھر ایسا برکت والا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اے اللہ، پورا کعبہ تیرا ہی گھر ہے، کہیں بھی نماز کوئی پڑھ لے، نماز تو ہو ہی جاتی ہے اور ویسے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فضیلت کیوں؟ تو آواز آئے گی، اس کی فضیلت اس لیے کہ اس پر میرے خلیل کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب خلیل کے قدموں کے نشان کا یہ عالم ہے تو نالین مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کی ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ بارگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے پیچھے پڑھی جانے والی ایک دعا بھی ایسی ہے، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا بما کتبت لی ورضا من المعیشت بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا میں اس کا غم دور کروں گا، میں اس کی محتاجی دور کروں گا، اور قیامت کے دن اسے امن والوں میں اٹھاؤں گا، اور دنیا اس کے قدموں میں آئے گی اگرچہ وہ نہیں چاہے گا۔ اس دعا کی برکتیں کیا ہیں؟ ابھی ہم نے یہ دعا پڑھی اور آپ نے دیکھا کہ کیا برکت تھی کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے اور بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا ہونا بھی دعا کی قبولیت کی نشانی۔ ایک تو یہ مقام قبولیت کا، یہ مقام ابراہیم قبولیت کا مقام، باب کعبہ قبولیت کا مقام، کعبہ قبولیت کا مقام، اور پھر برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ماہ رمضان کی اس پہلی شب میں اللہ نے ہمارے لیے قبولیت کی سند عطا فرما دی۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اور عمرے کو قبول فرمائے، اور سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو اخلاص کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔